بہت دنوں سے عام لوگوں کے درمیان ایک شخص کو بڑی مقبولیت حاصل تھی۔ ہر آدمی کی زبان پر اس کا نام ہوا کرتا تھا اور چاروں طرف اس شخص کے تقویٰ و تقدس اور دیانتداری و پرہیزگاری کے چرچے تھے۔ ہر جگہ لوگ اس کی بلند اخلاقی اور بزرگی کا تذکرہ کرتے رہتے تھے، اور اکثر امام صاحب کے سامنے بھی لوگوں نے اس شخص کے تقویٰ و پرہیزگاری اور حسن اخلاق کا تذکرہ کیا۔ چنانچہ امام صاحب کو یہ فکر ہوئی کہ ایسے مرد بزرگوار کو اپنی آنکھوں سے ضرور دیکھنا چاہیے جس نے عوام کے درمیان اس قدر شہرت و مقبولیت حاصل کر لی ہے کہ ہر آدمی اسے نہایت عزت و احترام کی نظر سے دیکھتا ہے۔ بہرحال ایک روز امام صاحب ایک انجان آدمی کی طرح اس کے پاس گئے تو کیا دیکھا کہ چاروں طرف اس کے ارادت مندوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، جن میں زیادہ تر افراد طبقہ عوام سے تعلق رکھتے ہیں۔ امام صاحب اپنا تعارف کرائے بغیر نہایت خاموشی کے ساتھ سارا ماجرا دیکھتے رہے۔ پہلی ہی نظر میں انہیں یہ اندازہ لگانے میں دیر نہ ہوئی کہ وہ شخص عام لوگوں کی بھیڑ سے باہر نکلا اور سڑک کی طرف چل پڑا۔ امام صاحب بھی آہستہ آہستہ اس کے پیچھے روانہ ہو گئے تاکہ یہ دیکھیں کہ وہ شخص کہاں جا رہا ہے اور کیا کرتا ہے، اور وہ کون سا عمل ہے جس نے لوگوں کو اس شخص کا گرویدہ بنا رکھا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص ایک نان بائی کی دکان کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور امام صاحب کو یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ دکاندار کی نگاہ بچا کر اس شخص نے 2 روٹیاں اپنے کپڑے کے نیچے چھپا لی اور پھر آگے کی طرف روانہ ہو گیا۔ امام صاحب نے سوچا، ہو سکتا ہے اس کا مقصد ان روٹیوں کی خریداری ہو اور اس کی قیمت وہ پہلے ہی ادا کر چکا ہو یا بعد میں ادا کر دے گا، لیکن اگر ایسا کچھ تھا تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس نے دکاندار کی آنکھ بچا کر ہی روٹیاں اٹھا لی اور اس سے کچھ کہے بغیر آگے بڑھ گیا۔ غرض کہ امام صاحب اس شخص کا پیچھا کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ ابھی وہ روٹی والی دکان کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ وہ شخص ایک میوہ فروش کی دکان کے سامنے کھڑا ہوا، اور دکاندار کی پلک جھپکتے ہی اس نے 2 انار اٹھائے اور اپنے کپڑے کے نیچے چھپا کر آگے بڑھ گیا۔ یہ دیکھ کر امام صاحب کی حیرت میں اور اضافہ ہو گیا، لیکن اس وقت امام صاحب کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہ گیا جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس شخص نے وہ روٹیاں اور وہ دونوں انار ایک مریض کو دے دیے اور آگے بڑھ گیا۔ یہ دیکھنے کے بعد امام صاحب اس شخص کے قریب پہنچے اور بولے، اے بھائی، آج میں نے تجھے عجیب حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر امام صاحب نے شروع سے آخر تک کا سارا ماجرا بیان کر دیا اور اس سے اس ناجائز حرکت کی توضیح چاہی۔ اس شخص نے امام صاحب کو غور سے دیکھا اور بولا، افسوس ہے کہ تم اتنے بڑے جاہل اور بیوقوف ہو۔ امام صاحب نے پوچھا، آخر تو نے میری کوئی جہالت اور نادانی دیکھی ہے؟ تمہارا یہ سوال جہالت اور نادانی کی انتہا کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم دین کے سادہ اور آسان حساب کو سمجھنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر نیک کام کی جزا 10 گنا ہوتی ہے، اور ایک دوسری جگہ فرمایا ہے کہ ہر برے کام کی صرف ایک سزا ہوتی ہے؟ پس اس حساب کے اعتبار سے میں نے 2 روٹیاں چرائیں تو 2 خطا ہوئیں، پھر میں نے 2 انار چرائے، لہٰذا یہ 2 خطائیں بھی حساب میں شامل ہو گئیں۔ دوسری طرف میں نے وہ دونوں روٹیاں
اور دونوں انار راہ خدا میں ایک بار آدمی کو دے دیے اور ہر ایک کے عوض 10 نیکیاں میرے حساب میں درج ہو گئیں، اور اس طرح نیک عمل کی 10 گنا جزا کے طور پر مجھے 40 نیکیاں حاصل ہو گئی۔ اور اب نہایت آسانی کے ساتھ یہ حساب لگایا جا سکتا ہے کہ میرے نامہ اعمال میں 40 اچھائیوں کے مقابلے میں برائی کی تعداد صرف 4 ہے۔ پس ان 4 برائیوں کو 40 نیکیوں میں سے گھٹا دیا جائے تو بھی 36 نیکیاں میرے حساب میں باقی رہ جاتی ہیں۔ یہ ہے وہ سادہ اور آسان حساب جس کو تم نہیں سمجھ سکے اور مجھ سے نادانی کا سوال کر بیٹھے۔ امام صاحب نے کہا، خداوند عالم تجھے موت عطا کرے۔ دراصل جاہل تو ہے جو اپنے خیال میں اس قسم کے حساب لگاتا رہتا ہے۔ کیا تو نے یہ نہیں سنا کہ خداوند عالم صرف متقی و پرہیزگار لوگوں کے اعمال ہی قبول کرتا ہے؟ بس یہ سادہ اور آسان حساب تجھے تیری غلطیوں کی طرف متوجہ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ تو نے اپنے 4 گناہ خود ہی تسلیم کیے ہیں اور لوگوں کا مال صدقہ اور خیرات کے نام پر دوسروں کو دے دیا ہے۔ تو صرف اتنا ہی نہیں کہ اس میں کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ اپنے اس فعل کی وجہ سے بھی تو نے ارتکاب گناہ ہی کیا ہے۔ اس طرح تیرے پہلے والے 4 گناہوں میں 4 دوسرے گناہوں کا اضافہ ہو گیا۔ اس اعتبار سے 8 عدد گناہ تیرے نامہ اعمال میں لکھ لیے گئے اور ثواب نام کی کوئی چیز تجھے نہ حاصل ہوئی۔ امام صاحب کی یہ باتیں سن کر اس شخص کے چہرے سے پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے اور وہ امام صاحب کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ یہ باتیں کہہ کر امام صاحب نے اس شخص کو وہیں چھوڑ دیا اور گھر واپس آ گئے۔ امام صاحب نے دوستوں سے یہ قصہ بیان کرتے وقت ارشاد فرمایا، دینی امور میں اس قسم کی تفسیر اور جاہلانہ توجیہ لوگوں کو گمراہ بنا دیا کرتی ہے اور پھر وہ دوسرے لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔